اب ہم دعا مانگیں گے، مگر ایک تو باتیں ذہن میں رکھیے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، تم ان ناموں سے مانگو. تو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، ان ناموں سے دعا مانگنے سے دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جس کو اسم اعظم کہتے ہیں. وہ کون سا ہے اس پر مفسرین نے تفصیل لکھی ہے، لیکن پکی بات ہے کہ کوئی ایک نام ہے جو اسم اعظم ہے، اور اس نام کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو اللہ دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. اب ہمیں تو پتہ نہیں کہ وہ کون سا نام ہے، تو ہم کیا کریں گے کہ جتنے اللہ کے نام ہیں سب ناموں کو لے کے اللہ سے دعا مانگیں گے، تو ان میں سے کوئی تو ہوگا جو اس میں اعظم ہوگا، اور یقیناً پھر اس کی وجہ سے دعا قبول ہوگی. لہذا ہم نام کیسے پڑھیں گے اس کی ترتیب بھی سن لیجئے کہ یہ عاجز پڑھے گا الرحمن یا اللہ. جب پڑھے گا تو آپ خاموشی سے سنیں الرحمن یا اللہ، اور جب میں پڑھ لوں تو پھر اس کے بعد آپ سب مل کے اللہ کو پکاریں یا اللہ یا اللہ. تو میں نام پڑھتا چلا جاؤں گا اور آپ اس کے بعد پھر یا اللہ اس طرح سے پکاریں گے کہ دل سے آواز نکلے اور عرش کے اوپر تک جا کر پہنچے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو آپ یا اللہ اس طرح کہیں گے کہ جس طرح ایک چھوٹا بچہ روتا ہے نا تو امی 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 امی. اب اس کا جو لفظ امی امی ہوتا ہے نا وہ ماں کے دل کو نرم کر دیتا ہے. ہم بھی اسی طرح اللہ 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 اس طرح سے کہیں گے کہ یہ ہماری آواز اللہ کے حضور قبول ہوگی اور اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول فرما لیں گے. کئی دفعہ شیطان ذہن میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم تو ریاکاری کر رہے ہو، جو رو دھو رہے ہو. تو اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ جو لائٹیں ہیں ابھی ان کو بھی بند کر دیا جائے تاکہ اندھیرا ہو جائے اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ کون رو رہا ہے کون نہیں رو رہا. یہ ریا کا مسئلہ بھی حل ہو جائے. بس ہم ہوں اور ہمارا رب ہو. بس آج آپ ارد گرد سے بالکل ہٹ کٹ جائیں کچھ دیر کے لیے اور اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے بس یہ سوچیں کہ ہم نے تو اپنے رب کو آج منا کے اٹھنا ہے. اس لیے اپنے رب کو پکاریے اور دل کی گہرائیوں سے پکاریے. سب حضرات مراقبہ کر لیجئے، پھر دعا کرتے ہیں. آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. میں تیرے سامنے سامنے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں. میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا
کار ہوں میں سزاوار ہوں میں خطا کار ہوں میں سزاوار ہوں میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ مجھ گناہ گار کو تو نہ دینا سزا میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ مجھ گناہ گار کو تو نہ دینا سزا مجھ گناہ گار کو تو نہ دینا سزا میری آہوں کو سن میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا بخش دوں گا میں تجھ کو بخش دوں گا میں تجھ کو یہ ہے وعدہ تیرا بخش دے گا ہمیں بخش دے گا ہمیں یہ ہے وعدہ تیرا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا
سوا میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے اور اپنے اللہ کو آج منا لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المحیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، الباری یا اللہ، المعبود یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، الحلیم یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، العلی یا اللہ، الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدئ یا اللہ، المعید یا اللہ، المحیی یا اللہ، الممیت یا اللہ، الحی یا اللہ، القیوم یا اللہ، الواحد یا اللہ، الماجد یا اللہ، الواجد یا اللہ، الصمد یا اللہ، القادر یا اللہ، المقتدر یا اللہ، المقدم یا اللہ، المؤخر یا اللہ، الاول یا اللہ، الآخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، الوالی یا اللہ، المتعال یا اللہ، البر یا اللہ، التواب یا اللہ، المنتقم یا اللہ، العفو یا اللہ، العفو یا اللہ، العفو یا اللہ، الرؤوف یا اللہ، المقسط یا اللہ،
الجامع یا اللہ، الغنی یا اللہ، المغنی یا اللہ، الوانع یا اللہ، الدار یا اللہ، النافع یا اللہ، النور یا اللہ، الہادی یا اللہ، البدیع یا اللہ، الباقی یا اللہ، الوارث یا اللہ، الرشید یا اللہ، الصبور یا اللہ، مالک الملک ذو الجلال والاکرام یا اللہ، 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 یا اللہ۔ اے پروردگار عالم، آپ کے خطاکار بندے، گناہگار بندے آپ کے گھر پہ حاضر ہیں، آپ کے در پہ حاضر ہیں۔ اے اللہ، یہ رمضان کی 27 رات ہے، قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اے کریم آقا، ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، خطاؤں کو بخش دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے حال پر کرم کی نظر کر دیجئے۔ اے اللہ، ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ، قرضوں سے محفوظ فرما، مرضوں سے محفوظ فرما، ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرما۔ اے کریم، زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، ہمیشہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ اے اللہ، علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، اللہ سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اور اے اللہ، اپنا قرب حاصل ہونے کے بعد دوری سے محفوظ فرما۔ اے کریم آقا، مہربانی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، آپ کے بندے دور قریب سے دل میں بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں۔ میرے مولا، سب کے حالات تو ایسے نہیں تھے، کتنے لوگ تھے جنہوں نے اپنی اخراجات کے لیے قرضے بھی لیے۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کتنی حسرتوں کو دل میں لے کے آئے ہیں، کتنے لوگ تھے کئی سالوں سے دعا مانگتے رہے مگر اس سال انہیں موقع ملا۔ اے اللہ، وہ صرف اس لیے یہاں آئے ہیں، آپ کو منانا چاہتے ہیں۔ اے کریم، مان جائیے، اے رحیم مان جائیے، اے اللہ مان جائیے، اے اللہ مان جائیے، اے اللہ مان جائیے، اے اللہ مان جائیے، اے کریم مان جائیے۔ اے اللہ، آپ راضی ہو جائیے، اے اللہ راضی ہو جائیے، اے اللہ راضی ہو جائیے۔ اے اللہ، گناہوں کو معاف کر دیجئے، خطاؤں سے درگزر کر دیجئے۔ ہمیں آئندہ اللہ تقوی کی زندگی عطا فرمائیے، نیکوکاری کی زندگی عطا فرمائیے، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے بچا لیجئے۔ اے اللہ، ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے۔ اے اللہ، شیطان بدبخت سے ہمارا پیچھے چھڑا دیجئے۔ رب کریم، جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پہ گرنے سے روک دیا، اے اللہ، شیطان کو ہم پہ مسلط ہونے سے روک دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں چھوٹے بڑے سب گناہوں سے بچا لیجئے۔ اللہ، ہمیں تقوی کی زندگی نصیب فرما، عفت و پاک دامنی کی زندگی نصیب فرما۔ اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ، ہمارے مردہ دلوں کو زندہ فرما، غافل دلوں کو ذاکر بنا، سیاہ دلوں کو منور فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو آباد فرما۔ اللہ، ان اجڑے دلوں کو آباد فرما۔ اے اللہ، ان دلوں میں جو ماں سوا کی محبتیں ہیں، اللہ ان محبتوں کو دور فرما، اور اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے خالص فرما۔ رب کریم، رحمت کا معاملہ فرما۔ اے رب کریم، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اے اللہ نیکوکاری کی زندگی گزاریں گے۔ اللہ، ہمیں اس وعدے میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا۔
ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما اے اللہ آپ جانتے ہیں جب بچی جوان ہوتی ہے اور رشتے نہیں آتے تو ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے اللہ مہربانی فرما دیجئے اے اللہ جن کو اللہ رشتوں کی ضرورت ہے ان کو نیک رشتے عطا فرما دیجئے اے اللہ بچیوں کو نیک دیندار ساتھی زندگی کے عطا فرما دیجئے اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما دیجئے اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے ہمیں خط لکھے فون کیے اے اللہ جنہوں نے ہم سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما دیجئے اے اللہ ہم پہ رحمت کی نظر فرما اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما پروردگار عالم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ مجمع میں جتنے لوگ ہیں سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما اے اللہ اس مجمع میں کتنے نوجوان ہیں جو آج سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں میرے مولا آج گرم خون بھی معافیاں مانگ رہا ہے اللہ توبہ قبول کر لیجئے اللہ توبہ قبول فرما لیجئے اللہ توبہ قبول فرما لیجئے اے اللہ شیطان نے بہکائے رکھا نفس نے بھٹکائے رکھا اور ہم گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے اے اللہ آج آپ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے ہم توبہ کر رہے ہیں اللہ توبہ قبول کر لیجئے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیجئے اے رب کریم رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں جو بال سفید کر بیٹھے مگر دل سے آ کر بیٹھے اے اللہ وہ اپنے دل کا غم کس کے سامنے جا کر کہیں کس کو اپنے دل کا حال سنائیں اللہ آپ مہربانی فرما دیجئے آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا آپ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے اے میرے مولا ہم تو بے حیا بنتے پھرے مگر آپ رحمت کر دیجئے آپ سفید بالوں کی حیا فرما لیجئے اور ہمیں بخش دیجئے اے اللہ رحمت کر دیجئے اے اللہ اس مجمع میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں اے اللہ ہم آپ کو ان کے معصوم ہاتھوں کا واسطہ دیتے ہیں اے اللہ ان کے معصوم ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائیے اے اللہ ان کی صدقے ہم گنہگاروں کی بھی بخشش فرما دیجئے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما اے اللہ اس پوری بستی پر رحمت نازل فرما پورے شہر پر برکتیں عطا فرما اے اللہ یہاں کے مقامی لوگ جس محبت کے ساتھ استقبال کرتے ہیں مہمانوں کا اس پر اللہ ان کو برکتیں عطا فرما اے اللہ ان کو عزتوں کی روزی عطا فرما عزتوں کی زندگی نصیب فرما اے اللہ ان کے گھر کی پریشانیوں کو دور فرما میرے مولا اتنے مہمانوں کا جو خدمت کرتے ہیں اے اللہ ان مردوں کی خدمت کو قبول فرما جو عورتیں گھروں میں کھانے بناتی ہیں ان عورتوں کی خدمت کو قبول فرما اور ان سب کو اپنے مقبول بندوں اور مقبول بندیوں میں شامل فرما رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ اس سے پہلے کہ ہماری ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دے اے اللہ ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما اور اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما اے اللہ ہم پر رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں ہم آپ کے گناہگار بندے ہیں خطاکار بندے ہیں مگر آپ سے معافی مانگتے ہیں اللہ معاف فرما دیجئے ہمیں معافی عطا فرما دیجئے اللہ معافی عطا فرما دیجئے اے اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کسی گھر کی عورتیں چل کے آ جائیں لوگ تو قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں اللہ آپ کی بدیاں آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھی ہیں معافی مانگ رہی ہیں اے اللہ ان کے اٹھے ہاتھوں کو قبول کر لیجئے اور اللہ ان کی برکت سے سب کی توبہ قبول فرما لیجئے اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما
دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما، اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما۔ پروردگار عالم رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم نے پورے رمضان میں جو دعائیں مانگی سب دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما لیجئے، اور جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم نے دیکھا ہے کہ امیر لوگ رمضان میں غریبوں پہ بڑی بڑی رقمیں خرچ کر دیتے ہیں، ان کو رمضان پیکج دے دیتے ہیں، اے اللہ رمضان پیکج کے طور پہ ہمیں جنت عطا فرما دیجئے، اللہ رمضان پیکج کے طور پہ ہمیں جنت عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں اپنے عملوں پہ کوئی بھروسہ نہیں، آپ کی رحمت پہ بھروسہ ہے، اگر آپ فیصلہ کر لے تو جنت آسانی سے مل جائے گی۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اے اللہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور جنت کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں جنت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ نے ہمیں کتنی نعمتوں میں پالا ہے، ہم آپ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے، اے اللہ ہماری بے قدریوں کی وجہ سے ہمیں نعمتوں سے محروم نہ فرمانا، اللہ ہمیں نعمتوں سے محروم نہ فرمانا۔ اللہ جب ہم دنیا میں آپ کی نعمتوں کے اتنے محتاج ہیں تو ہم آخرت میں تو اس کے اور زیادہ محتاج ہوں گے، اے اللہ ہمیں آخرت میں بھی نعمتیں عطا فرما دینا اور جنت میں پہنچا کے وہاں بھی نعمتیں عطا فرما دینا۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لینا۔ اے اللہ ہم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبت کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ رب کریم خیر کے فیصلے فرما، مہربانی کا معاملہ فرما، اے اللہ ہماری اصلاح فرما، اللہ ہمیں تزکیہ نفس عطا فرما، تصفیہ قلب عطا فرما، اللہ ہمیں ایک نیک انسان بن کر رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے مولا دل میں جو نیک مرادیں لے کے آئے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بنی اسرائیل کے اوپر ایک بندے کی وجہ سے رحمت ہٹ گئی تھی، اللہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہ کی وجہ سے لوگوں پہ رحمت آپ ہٹا دے۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ توبہ قبول کر لیجئے۔ اللہ ہم گناہگاروں کی وجہ سے اپنے دوسرے بندوں کو اے اللہ محروم نہ کیجئے، اللہ خیر فرما دیجئے، اللہ توبہ قبول کر لیجئے، اللہ توبہ قبول کر لیجئے، اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، اللہ ہمیں اپنی رحمتیں عطا فرما، رحمتوں کی بارش عطا فرما، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اللہ ہمیں بار بار زندگی میں اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی حاضری بار بار نصیب فرما۔ رب کریم رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، تلاوت کو قبول فرما، ذکر کو قبول فرما، اے اللہ توجہ اللہ کو قبول فرما، اور اس کے بدلے ہمیں اپنی رضا نصیب فرما۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ راضی ہو جائیے، اے کریم راضی ہو جائیے، اے رحیم راضی ہو جائیے، اے حنان راضی ہو جائیے، اے منان راضی ہو جائیے، اے کریم راضی ہو جائیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں اپنی رضا عطا فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ رب کریم جو نیک مرادیں دلوں میں ہیں اپنی رحمت سے ان مرادوں کو پورا فرما۔ اے کریم آقا مہربانی کا معاملہ فرما، جو قرضوں میں دبے ہوئے ہیں اللہ ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو مرضوں میں گھرے ہوئے ہیں ان کو مرضوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ رحمتوں کے طلبگار ہیں ان کو اپنی رحمتوں میں سے حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ گھروں میں برکتیں عطا فرما، گھروں کے جتنے افراد ہیں آپس میں الفت محبتوں کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو خواتین ڈپریشن کا شکار ہیں ان کے دلوں کو خوشیاں نصیب فرما، خامدوں کی بچوں کی خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ اولادوں کے غم سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا،
ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ رب کریم ہمیں مانگنا نہیں آتا، بس اپنی رحمت سے ہمیں بن مانگے عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کر دیجئے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ رب کریم خیر کر دیجئے۔ اے اللہ آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبیلہ طے کی ایک عورت اچانک ننگے سر آ گئی تھی، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اس کے سر کو ڈھانپ لیا تھا۔ اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، 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 اللہ ذلت سے بچا لیجئے، اے اللہ رسوائی سے بچا لیجئے، نیکی تقوی کی زندگی عطا فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ایک ایک عضو کو سنتوں سے سجانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن مجید کے معارف نصیب فرما، قرآن مجید کی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں قاری قرآن بنا، حافظ قرآن بنا، عالم قرآن بنا، عامل قرآن بنا۔ اے اللہ ہمیں ناشر قرآن بنا، ہمیں داعی قرآن بنا۔ اے اللہ ہمیں عاشق قرآن بنا۔ اے اللہ قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرما اور اس کی تعلیمات کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کی تعلیمات کو پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا پوری دنیا میں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے، جس شکل میں بھی ہو رہا ہے، اپنی رحمت سے اس کو شرف قبولیت عطا فرما۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔